ہمیں جو ہے اس طرف توجہ کرنی چاہیے. ریکارڈنگ جو ہے ریکارڈنگ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. وہ ریکارڈنگ دیکھی بھی جانی چاہیے کہ گواہ جو ہے وہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر فاقی. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس. جیسا کہ ناظرین آپ اس وقت سارے موسٹلی ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی سب کی نظریں ٹی وی چینلز کی طرف لگی ہوئی ہیں. صبح سے لے کر شام تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک عدلیہ ہے, عدلیہ کے ساتھ وہ معاملات ہیں وہ سارے کے سارے چینلز پہ اب ڈسکس ہو رہے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, اب جج بول رہے ہیں. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ہم سنتے ہیں لوگوں سے سوشل میڈیا پہ. سو موٹو کا ایک بہت بڑا ایشو اس وقت سامنے آیا ہے جس سے مطلب بارہا پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بات ہوتی رہی کہ جی اس کا اختیار کس کو اور کتنا ہونا چاہیے. ویسے تو قانون آپ کا 184(3) جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی اہم مسئلے کے اوپر جو ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہو, کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ ہو, اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور اکثر دیکھا گیا کہ لیے بھی, اور یہاں تک بھی ہوا کہ کئی جج صاحبان نے صرف شراب کی برآمدگی کے اوپر بھی نوٹس لیے, سو موٹو نوٹس لیے. اور پھر اس سے عمومی طور پہ یہ بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ عدالتوں کا پولیٹیسائز ہونا. جب عدالتیں اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہیں تو اس میں اندرونی طور پہ بھی کئی جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں کو یا ججوں کو بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سارے قانونی پہلو ہیں, قانونی معاملات ہیں. کون سا آرٹیکل کس کے اوپر لگتا ہے, کس آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ سو موٹو لے سکتے ہیں اور کتنا لینا چاہیے, کیوں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. یہ سارے معاملات ہم عامر سہیل صاحب سے جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. عامر سہیل صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ڈگنیٹی اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, اور لا میکنگ میں, پالیسی سازی میں ان کے ادارے کا بہت بڑا ایک کردار ہے. تو ہم ان سے جانیں گے. جناب عامر صاحب بہت شکریہ آپ سے. ہم کیونکہ ایک مستقل یہ نشست جو ہے وہ کر رہے ہیں, وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ایک قانون کے طالب علم ہیں, جو آج کا نوجوان وکلا ہیں, ایک تو وہ, اور ایک عام ہم جیسے جو لوگ ہیں جو چیزیں آگے مطلب جرنلسٹ ہیں یا عام عوام ہے جن کو قانون کی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور ہمارے چینلز کے اوپر جتنی ساری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی اتنے ہی جملے بولے جاتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنا بحران ہے جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے پورے کا پورا ایک ڈسٹرب بھی ہوا ہے, ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہے, ججوں کے اندر آپس میں ایک تفریق پیدا ہو چکی ہوئی ہے. یہ سو موٹو جو ہے یہ کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کب اور کیوں لے سکتے ہیں, اور انہیں لینا چاہیے, انہیں پولیٹیسائز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ضمیر صاحب, تھینک یو. آپ نے بڑا اچھا اور اہم ٹاپک اس کی طرف نشاندہی کی ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کیا. 184(3) میں سپریم کورٹ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن جو ہے وہ لے گی. سپریم کورٹ مینز انکلوڈنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان. یہ سیپریٹ کوئی پروویژن سیگریگیٹ کر کے آپ نہیں اس کو ڈیفائن کر سکتے, اس کو اکٹھا ہی ڈیفائن کرنا ہوگا. اور سو موٹو کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے. اس میں انگلینڈ میں جتنے بھی سو موٹوز بیسیکلی اوریجنیٹ جو ہے وہ کیتھولک یا انگلینڈ میں جو ہے اوریجنیٹ کیا گیا اس کو, مطلب حکمرانوں کی اس پہ چلتے تھے یا ول آف جو تھا رولر وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا. اب ہمارے ہاں جو کچھ عرصے سے پرابلم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیکلز کی صورت میں سامنے آئی, جس میں ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق یا اپنے معلومات کے مطابق یا جو وہ چاہتا ہے کرنا یا سوشل میڈیا پہ انفلوئنس ہو کے جو اس کے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہر بندہ اس پہ کمنٹ کر رہا ہے. ویئر ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. اب دو چیزیں ہم لوگ مکس کر جاتے ہیں. ایک تو سو موٹو کی پاور ہے جو پبلک امپورٹنس کے کویسچنز کے اوپر سپریم کورٹ نے لینی ہے, ایک یہ. دوسرا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے, ایڈمنسٹریٹو پروویژنز ہیں سپریم کورٹ کی جن کو ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے
بینچ بنانے کے لیے، بینچ میں ججز کو انکلوڈ کرنے کے لیے، وہ سارے کا سارا پاور جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹیولی اگر وہ پاورز آپ چیف جسٹس سے لے لیتے ہیں تو پھر شاید سپریم کورٹ کو رن کرنا کسی بھی چیف جسٹس کے لیے، موجودہ چیف جسٹس کے لیے یا ان کے بعد آنے والے چیف جسٹسز کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہر طرح کا مسئلہ جو ہے وہ آئے گا، اور اسی پہ یہی صورتحال ہوگی جس میں ججز، کچھ ججز ایک طرف ہیں، کچھ ججز، یہ تفریق جو یا تقسیم ہے یہ اب کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہی ماضی میں، کیونکہ 12-15 سال تو تقریباً ہو گئے ہمیں بھی دیکھتے ہوئے سو موٹو کے جو یہ اختیارات کو استعمال کرتے دیکھیں دو چیزیں جو ہے نا ہمارے شعبے میں کی جاتی ہیں. لیٹ سپوز اگر کورٹ نے کوئی ایک فیصلہ کیا ہے کسی کی بھی طرف فار اینڈ اگینسٹ وہ کر دیا انہوں نے، تو اس کو اوور تھرو کرنا ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کروانا ہے، تو اس سے بڑا لارجر بینچ کانسٹیچیوٹ کروا لیا جاتا ہے، اور وہ اس پہ جتنا بھی اپنا ڈائلاگس وغیرہ کر کے لا کو دیکھ کے پھر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن کرتا ہے کہ نہیں اب آج آئندہ کے بعد یہ والا جو ہے کورس آف لائن اڈاپٹ کیا جائے گا. جی اب 87 یا 89 اگر میں بھول نہیں رہا تو اس میں محمد اسلم نامی بندے کے نام سے ایک ججمنٹ جو 12 ججوں نے سپریم کورٹ کے وہ ڈٹرمن کی تھی سو موٹو کے حوالے سے کہ دیٹس اونلی ویسٹ ود دا چیف جسٹس آف پاکستان. اب اس میں آپ آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں آپ دیکھیں اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو معاملات شامل ہو گئے، اور اس کے تحت جو رولز اینڈ ریگولیشنز گورنمنٹ نے بنائے، آلدو کہ ٹائم بے شک غلط ہو یا جو بھی ہو، بٹ دیر آئے درست آئے. بار کونسلز کی اور وکلا کی بڑی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ کسی بھی ڈسکریشن کو جو ہے وہ رولز اور ریگولیشنز کے تحت فالو اپ میں لایا جائے. کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں جن کے تحت ایگریڈ پارٹی کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن اس پہ جو ہے رولز اور ریگولیشنز پہ تو کوئی اعتراض نہیں آ رہا. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے رولز اینڈ ریگولیشنز میں بتایا ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے یا 184(3) کے نارمز کے اگینسٹ جو ہے وہ ہے. سب لوگ ایک ہی وہ راگ لاپ رہے ہیں کہ جی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. ابھی ٹائمنگ کا کیا تعلق ہے؟ جو جب ہو جائے اچھا اگر ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم بھی، رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں، جو اچھی چیز ہونی ہے اس کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اب آپ کہیں گے جی کیونکہ اے کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، بی کو سوٹ کرتا ہے تو اس لیے ٹائمنگ غلط ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. بلکہ سب پارٹیز کو بیٹھ کے بھی اگر فرض کریں رولز اور ریگولیشنز پہ کوئی اعتراض ہے بھی، کو آبجیکٹیولی اس کو دیکھیں اور اپنی لیگل ٹیمز کو بٹھائیں اور اس کے تحت پھر مل کے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ جو ہے، اول تو یہ ججز کا اپنا کانسینٹ جو ہے اس پہ ہونا چاہیے، اس میں اتفاق رائے کے ساتھ انہیں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے حوالے سے اور پبلک امپورٹنس کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز دو بننے چاہیے. ایک رولز کے تحت آپ پبلک امپورٹنس کا کویشچن ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ رکھیں، اور ایک رول کے تحت آپ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ بتائیے کہ چیف جسٹس نے جب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو رن کرنا ہے یا اس کو آپریٹ کرنا ہے تو وہ کیا کیا رولز ہوں گے، جس میں بینچز بنانا، جس میں بینچز کے ممبرز کو بنانا، یہ چیزیں شامل ہوں. سو وی نیڈ اے پروگریسو ایکسپلینیشن آف دا کانسٹیٹیوشنل پروویژنز. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری آج کی ضرورت ہے. اور اتنا عرصہ 73 میں یہ کانسٹیٹیوشن بنا، اور 73 کے بعد اس طرح کی سچویشنز پہلی دفعہ آپ کو سامنا کرنا پڑ رہی ہیں. اب ان سچویشنز کے لیے کون سی پروویژن کیٹر کرے گی ان صورتحال کو، وہ آپ کے پاس نہیں تھی. اب یہ چیزیں مل کے آپ نے ساری کی ساری ڈرافٹ کرنی ہے. اب یہ دیکھیے نا یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوئیں. ظاہری بات ہے کہ جب آپ ہمیں ایک طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ کہ آج کا ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن کیونکہ جڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو تھوڑا آگے 2-3 مرتبہ اس ایشو کو لے جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا نکالیں. ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پاکستان کی عدلیہ دنیا بھر میں جو ہے وہ 136ویں نمبر پر ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ایسے معاملات کے اوپر بھی سو موٹو لیے گئے، اور یہ 15 یا 17 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ مقدمات ہیں عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے، اور بے شمار ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے
جن کی صرف ایک چھوٹی سی بیل کی وجہ سے وہ سال 1.5 2 سال سے شاید جن کی ہیرنگ نہیں ہو سکی، سنوائی نہیں ہوئی، وہ بند پڑے ہوئے لوگ نا بیچارے. اچھا یہ ایک بہرحال پبلک میں ایک پرسیپشن بہرحال یہ موجود ہے کہ جی عام آدمی کی تو بات نہیں کی جاتی، عام آدمی کو سنا نہیں جاتا، عام آدمی کے لیے ٹائم نہیں ہے. لیکن جب کوئی بڑی کسی پرسنالٹی، بڑے کسی شخص کا، بڑے کسی بندے کا معاملہ آتا ہے تو عدالتیں رات بھی ہم نے دیکھا کھلی ہیں اور اس کے اوپر وہ انہوں نے کھلے اور اس پہ عمل درآمد بھی کیا. اچھا اب اسی کو شاید دیکھتے ہوئے اب پارلیمنٹ میں چلا گیا ہے، پارلیمنٹ نے اس پہ اوپر ایک وہ قانون بنا دیا. اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مشاورت کے ساتھ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس عمل کو آگے لے کر چلیں، اور مشاورت میرا خیال ہے کہ خوبصورتی بھی ہے اور اس میں بیٹرمنٹ بھی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر؟ بالکل آپ نے صحیح آبزرو کیا کہ کام کے حوالے سے ہماری جوڈیشری کا نمبر جو ہے وہ بہت نیچے ہے. شاید اس کی وجہ اس طرح کے کیسز ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں جن کو ہم ابھی تک کیٹر نہیں کر پائے. اس کا ایک بڑا آسان حل ہے. دیکھیں ایک ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو ایپلیٹ جورسڈکشن ہے یا اس طرح کے معاملات کو کیٹر کرتی ہے، جس میں اس کا جو 184 ہے، 183 ہے، 185 ہے، اس کے تحت وہ رن کرتی ہے. آپ امریکن جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا آبزرو کریں. آپ ایک علیحدہ سے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جس کے ججز کی تعداد 3 یا 5 رکھیں، اور اس میں صرف اور صرف جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں یا اس طرح کے میٹر جن میں پارٹیز جو ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ڈائریکشنز پہ وہ ایکٹ کرتی ہیں اور کانسٹیٹیوشن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اور اس میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے. تو وائی ناٹ دیٹ امینڈمنٹ بھی، صحیح، وہ امینڈمنٹ کیوں نہ لائی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے ورکنگ کیپیسٹی کا. ہمارے ہاں لوور جوڈیشری جو ہے وہ اس کی ورکنگ کیپیسٹی سے بہت نیچے ہے. ایک تو دیکھیں مثلا ایک ٹرائل ہے، اس ٹرائل کے اندر آپ نے ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے اردو میں، انگلش میں. اب جو انگلش میں کر رہا ہے وہ اردو کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے اور وہ انکیپیسیٹیٹیو ہے، اس کے پاس ووکیبلری نہیں ہے، اس کے پاس گرامیٹیکلی وہ غلط اس کو کر رہا ہے. اب جو اوپر جب ہائی کورٹ میں اس کی اپیل جانی ہے یا ریویژن جانی ہے تو ہائی کورٹ کے جج کے سامنے تو اردو نہیں بول رہا وہ، اب نہ ہی اس کی ٹرانسلیشن اس کے سامنے ہو رہی ہے. اس نے وہ ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹڈ ڈاکومنٹ دیکھنا ہے، اور اس ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اتنی، وہ اب کیا کہنا چاہیے کہ اس کا معیار اتنا گرا ہوتا ہے کہ وہ ایپلیٹ کورٹ اس سے کوئی چیز اخذ کر ہی نہیں پاتی. اس میں بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی کا تو کوئی فالٹ ہے نا، قصور ہے کہ کہاں غلطی ہے. اس میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ، اس میں ہم لوگ آج بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار میرا کام پکڑا جائے گا یا میں جو غلط بیانی کر رہا ہوں وہ پکڑا جائے گا. ساری دنیا میں اب شارٹ ہینڈ کیلکولیٹرز ہیں کورٹس کے پاس ہیں، اور وہ شارٹ ہینڈ کیلکولیٹرز جو ہے وہ چلتا ہے، اس میں لینگویج بھی کا مسئلہ بھی نہیں آتا، اور اس میں اس بندے کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے. سو ہمیں جو ہے اس طرف توجہ کرنی چاہیے. ریکارڈنگ جو ہے ریکارڈنگ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، وہ ریکارڈنگ دیکھی بھی جانی چاہیے کہ گواہ جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، ترجمہ کچھ ہو رہا ہے، اور جج صاحب جو ہے اپنی ججمنٹ میں اس کو کسی اور طرح سے کیٹر کر رہے ہیں. سو جب 3 جگہ پہ ڈسکریپنسیز آ جائیں گی تو وہ سسٹم جو ہے وہ چیز ڈیلیور نہیں کر پائے گا. اچھا ایک اس میں نا بڑی، یہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے بڑی خوبصورت بھی ہے اور بڑی انفارمیٹیو بھی ہے، لوگوں کے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. مثلا آپ نے فرمایا کہ جی یہ آن لائن بھی ہم لے سکتے ہیں نا، مطلب بیان کسی کا. وہ اس لیے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اگر جب ایک بڑی پرسنالٹی، بڑا لیڈر کوئی جاتا ہے جب کورٹ میں، تو اس کے ساتھ اس کے فالوور جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اس دن اس پورے ایریے میں اگر فرض کریں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے ہیں تو وہ سارے کا سارا دن صرف اسی میں انتظامات میں لگ جاتا ہے. تو یہ کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، ان کی انتظامیہ کو اس کا وہ کرنا پڑتا ہے، مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے جو مطلب یہ کہا جو جا رہا ہے کہ جی آن لائن بھی ہم لے سکتے ہیں، تو اس کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ دیکھیں اس میں بھی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. یہ ہماری ذہنی ناپختگی ہے جس میں آپ ہاسپٹل میں دیکھ لیں مریض ایک ہوگا اور 100 بندہ اس کے ساتھ ہوگا.
اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا علاج تو جو ہونا سو ہونا ہے، لیکن اس کے علاج ہونے کے ساتھ جو ہم دوسروں کے لیے پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں وہ کیا ہے. اسی طرح ہمارے لیڈرز ہیں، یہ ذہنی طور پہ اتنے ناپختہ ہیں کہ ان کو آج تک یہی سمجھ نہیں لگی کہ اگر کورٹ آف لا میں ہم جا رہے ہیں تو اس میں کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے. کورٹ آف لا میں آپ اپنی چیز کو ایکسپریس کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنی ڈیزائر کو بتاتے ہیں، آپ اپنی خواہش کو بتاتے ہیں، آپ لا کو کوٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں تو یہ پریشرائز کرنے جاتے ہیں. لیکن ادھر جو ہے وہ جتھوں کی جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید اسے کورٹ جو ہے نا وہ امپریس ہو جائے گی. بعض حالات میں کورٹ امپریس ہو بھی جاتی ہے، لیکن میجورٹی آف دا ججز جو ہیں وہ اس کے پریشر میں نہیں آتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور یہ بات قوم کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم بجائے کہ فرض کریں ابھی کینال روڈ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، میں اس میں مینشن نہیں کرتا، لیکن مطلب ایک چیز جو ہے وہ سوچنے والی ہے قوم کی کہ آپ ایک سڑک کے اوپر 10 گھنٹے بیٹھ کے آپ آگے، اب آپ کا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہے ان ٹرمز آف منی. آپ پیسہ ضائع کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. وہ پیسہ جو آپ کی فیملی کے اوپر لگنا ہے، وہ پیسہ جو آپ کے بچوں کے اوپر لگنا ہے، وہ پیسہ جو آپ کے بچوں کے ایجوکیشن پہ خرچ ہونا ہے، آپ وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، کاف ہے، کوئی بھی ہو. ہم اسے بحث نہیں کرتے کہ کوئی ایک جماعت ہو، لیکن ہر جماعت کے فالوورز کو ایک چیز جو ہے وہ دیکھنی ہے اور اس کو احساس کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ ہم یہ جو وقت ان ٹرمز آف منی ضائع کرتے ہیں، بیسیکلی ہم اپنے بچوں اور اپنے خاندان کا وقت ضائع کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی ہے ابھی کہ جی 3 معزز جج صاحبان جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اس قانون سازی کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ اس میں جو ہے نا اس کو سیگریگیٹ نہ کریں. یہ 2 پارٹ، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 2 پارٹ ہیں. ایک میں پبلک امپورٹنس کا کویشچن ہے جس کا سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ لیتی ہے. سپریم کورٹ مینز دا چیف جسٹس. اب اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے ساتھ ہے کہ ججز بینچ کس طرح سے چیف نے بنانا ہے، اس بینچ کے ممبرز کون کون سے ہو گئے. لیٹ سپوز اگر کسی کا اعتراض آتا ہے کسی جج کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جج جو ہے میرے خیال میں میری بات جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں سنے گا جس طرح سے مجھے سننے کا حق ہے، یا قانون جو ہے وہ مجھے حق دیتا ہے، تو اس کو بدلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اس لیے بھی بدل دینا چاہیے کہ انسانی نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے کہ جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں یا اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کے جو خیالات یا اس کے جذبات یا اس کے معاملات وہ مینٹلی ذہنی طور پہ ڈیفینیٹلی آپ کے اگینسٹ ہوتا ہے. یس. اور نیچے ہم نے 12 دفعہ دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس کویسچنز کو اس طرح سے بڑی دفعہ سالو بھی کیا ہے کہ بھئی چونکہ اب اس جج کے خلاف انہوں نے اپلیکیشن دی، اب اس کو گرج جو ہے وہ اس پارٹی کے خلاف ضرور ہوگا کیونکہ وہ انسان ہے. تو اس گرج کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کہتے تھے نہیں یہ کیس جو ہے نا اس کو آپ ٹرانسفر کر دیجیے. میں نے ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، کسی نے کوئی پوسٹ کی تھی، کیونکہ ظاہر سوشل میڈیا پہ بے شمار اینگل سے آتی ہیں چیزیں. وہاں کسی ریاست کے ایک جج صاحب تھے ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے درخواست دی کہ جی میرا تبادلہ جو ہے اس کورٹ سے کسی اور شہر میں کر دیا جائے. ریزن کیا تھی؟ کسی اور اسٹیٹ میں ہاں جی کر دیا جائے. وہ ریزن کیا تھی کہ جی ان کی بیٹی جو ہے وہ اسی کورٹ میں ایز اے وکیل پیش ہوگی. اچھا، اب یہ کردار جو ہے یہ ایک بڑی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دیکھیں یہ والا جو معاملہ ہے یہ ہمارے شاید ادر 3 پروونسز میں بھی ہے. اس میں آپ کا بلوچستان ہے، آپ کا KPK ہے، آپ کا سندھ ہے. پنجاب میں یہ پرابلم زیادہ ہے. اس کی کیا کہ جج صاحب جو ہیں وہ کیس سن بھی رہے ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ وہیں پہ پریکٹس بھی کر رہا ہے یا بیٹی پریکٹس کر رہی ہے. تو ایک نیچرل جو ہے انفلوئنس اس کو آپ جج کر سکتے ہیں کہ اس کا انفلوئنس کتنا ہوگا. بہت اچھے بھی ہوں لیکن دنیا تو نہیں باز رہے گی نا. اگر تو وہ اس لیے یہ ایز اے میٹر آف رول جو بننا چاہیے. انڈیا میں تھوڑا سا شاید ان روایات کی پاسداری زیادہ کی جاتی ہے
کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی روایات کو پروان بھی چڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو فالو اپ میں بھی لایا جائے. تو وہاں پہ وہ تھے جس اسٹیٹ کے تھے اس کی بجائے انہوں نے کہا مجھے جموں کشمیر کے اندر مجھے اپوائنٹ کر دیا جائے. سو ہی ہیز شفٹڈ, گورنمنٹ نے ان کو جو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ نے کیا ہوگا ان کو شفٹ کر دیا. آخری سوال سر آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ یہ جو اس وقت چل رہا ہے تنازع, اس کا ہم کس کروٹ دیکھ رہے ہیں اونٹ بیٹھے گا, اور اس کے نقصانات کیا ہیں سوسائٹی کے لیے, خود عدلیہ کے لیے, اور اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تنازع ڈبیکل نہیں, ڈیزاسٹر کے طور پہ آپ اس کو سمجھیں. یہ ایک ڈیزاسٹر ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں, جس میں یہاں تک یہ بھی سننے میں آیا کہ جذباتی لمحات کا بھی اس میں جی وہ رونے کافی زیادہ باتیں آئی ہیں, وہ باتیں آئیں سامنے. تو یہ چیز جو ہے یہ چونکہ ایک ڈیزاسٹر کی صورت میں ہے, تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر ایک فل کورٹ ریفرنس میں ان سے رائے لیں, انہیں پوچھیں, اور پوچھنے کے بعد تھوڑا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے کہ اگر کسی جج سے ان کو کوئی گریوینس ہے بھی تو وہ گریوینس جو ہے اس کو اس طرح اوپن نہ کریں. صحیح ہے, کوشش کریں کہ کیموفلیج پروسیس کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ سالو ہو جائے. صحیح ہے. اب آپ فرض کریں آپ کہیں گے کہ جی جج صاحب آپ نہیں اس چیز کا فیصلہ کریں گے, وہ کہیں گے جی ہم نے فیصلہ ہم نے کرنا ہے, ہم کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں کر دیتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو انہوں نے فیصلہ لیگل دینا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پھر کیا لائق عمل جو ہے یا لائق قدم جو ہے وہ اٹھائیں گی وہ تو انہیں پتہ ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ وہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہے, اور ڈیزاسٹر جب آئے گا تو اوبویسلی پہلے ڈیزاسٹر سے ہم لوگ 9 سال ماشاء اللہ کے نیچے رہے, پھر دوبارہ سے 5-6 سال ماشاء اللہ کے نیچے ہم لوگ رہے. تو پھر کسی کو بھی جو ہے نا یہ کمپلینٹ نہیں کرنی چاہیے کہ جناب وہ لوگ کیوں آتے ہیں. بہت شکریہ احمد سہیل صاحب, آپ کی آج کی گفتگو جو ہے اس سے کئی چیزیں, بلکہ ایک آخری جو آپ کا جملہ ہے کہ ہمیں یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ ہمیں کہیں کا کہیں لے جا سکتا ہے, اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو ناظرین ہم تو کیونکہ قانون کے ماہر نہیں ہیں, ہم نے جو ایکسپرٹ ہیں, ماہر قانون ہیں اور سپریم کورٹ کے جج ہیں, ان سے گفتگو کی, انہوں نے بتایا. اس کا فیصلہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ گفتگو اور جو چینلز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس میں کتنا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان ہوں, عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ, عالیہ عظمیٰ, چھوٹی جوڈیشری, عوام اور خصوصاً پارلیمنٹیرین قانون ساز ادارے جو ہیں, ان سب کو مل کر, کیونکہ ہم بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت ملک پیچھے جا رہے ہیں, ہم نے آگے جانا ہے, آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے بہرحال اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قانون کی حاکمیت اور قانون کے مطابق فیصلے جب تک یہ نہیں ہوں گے ہمارا ملک اسی طرح سے انتشار کا شکار رہے گا. کسی کے حق میں جب فیصلہ ہو یا مخالفت میں فیصلہ ہو, یہ جب قانون کے مطابق فیصلہ ہے تو اس کے بعد اگلی عدالتیں ہیں, آپ آگے جا سکتے ہیں. تو اس کو بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا بحیثیت معاشرہ, بحیثیت ہمارے جو ادارے ہیں, اور خصوصاً پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ کیونکہ قانون ساز ادارہ ہے, اس کا بہت بڑا کردار ہے اس پہ. اگر وہاں سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم عامر صاحب والی بات کہ کسی بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جائیں, اور پھر وہاں سے واپسی کے لیے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جائے. اللہ حافظ, اجازت دیجیے, ہمارے ساتھ رہیے. نیکسٹ پروگرام کے لیے اسی طرح کی ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے کسی اور اہم ایشو کے اوپر. اللہ حافظ.